ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھوڑا اور قریب ہو جاؤ گے، سامنے 4 انگل کی بھی جگہ مت چھوڑو، تھوڑا سامنے کرو، پیچھے آنے والوں کے لیے اور جگہ رہے گی۔ اور ذرا مسکراؤ بھی انشاءاللہ۔ ہاں، ڈرو نہ، کوئی نہ بدل کو بیان کرتے ہیں، کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ڈر جانا، چھوٹی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ آ جاؤ، یہ کونے والے بھی ذرا سامنے کا جاؤ انشاءاللہ۔ جی سامنے کا بیٹا، بچے مجلس میں قریب بیٹھنا چاہیے، اور ہمیں جہاں بھی بیٹھے سامنے والے سے مل کر جڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں عادت بنا لینا ہے، پھیل کر بیٹھنے کی عادت نہیں بنا لینا۔ جب بھی بیان ہوتا شروع میں یہی بات بولتے، جڑ کر بیٹھو، تو بیٹھتے بیٹھتے ہمارے اندر یہ چیز آ جانا چاہیے۔ سیم اسی طرح سے ایک مسجد میں ہم عصر پڑھے، ہم یہ سمجھے وہاں کا ٹائم 5:30 کا ہوگا، ہم 4:30 پہ نماز پڑھ کے 5:30 تک وہاں پہنچ جائیں گے، تو وہاں پر بھی نماز 4:30 کو ہی تھی۔ جو مجمع آیا ہوا تھا تقریباً اس مجمع کے برابر تھا، اور آتے آتے ہماری ایک گاڑی پنچر ہو گئی، تو دوسری گاڑی آنے تک ہمیں پورا 1.25 گھنٹہ لیٹ ہوا۔ عصر 4:30 بجے، تھوڑے مسجدوں میں 5:30 بجے ہوتی ہے، لیکن مغرب وہاں 8 بجے ہوتی ہے، 7:40 کو، 7:50 کو اور 7:55 کو وہاں ٹائم شروع ہوتا جی۔ تو ہم تقریباً 1.25 گھنٹہ لیٹ پہنچے وہاں پر۔ جب ہم گیٹ پر آئے تو معلوم ہوا کہ نماز یہاں بھی 4:30 پہ، تو ہمارے دل میں بہت احساس ہوا، تو وہ گاڑی بھی ادھر پنچر ہو گئی تھی اور 1.5 گھنٹہ ہم لوگ لیٹ ہیں۔ جب اندر آ کر دیکھے، جیسا تمہیں بیٹھی نا، اس سے بھی زیادہ ملکو بیٹھی آدمی، اور 1.25 گھنٹے سے ہلے نہیں سر کا بیٹھے، مطلب بیان کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں تو بیان چل رہا تھا ماشاءاللہ، آپ سنتے بیٹھے تھے۔ انتظار میں، کس میں بولو؟ انتظار میں 1.25 گھنٹہ بیٹھے ہو، اس سے بھی زیادہ قریب اور جڑ کر مجلس بنا کر 1.25 گھنٹے تک اور اپنے ذکر فکر کے اندر بیٹھے ہو۔ بات میری ہی تھی، جب اس مجلس میں آ کے جب ان لوگوں کو اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا، تو ہم نے پوچھا کہ یہ ساتھی کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نقبِ نماز کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ کتنا ٹائم ہوا؟ کہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا۔ ایک آدمی باہر بھی اٹھ کر نہیں گیا۔ اب بتاؤ، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو بھائی، انتظار بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ انتظار کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ تم بولو گے وہ کیسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، اس کو نماز پڑھنے والے کے جیسا ثواب ملے گا۔ کیسا ثواب ملے گا؟ تھوڑا اور سامنے ہو جاؤ، یہ بیچ میں جگہ دکھ رہی ہے۔ اچھا، یہ موٹا بچہ ہے کیا؟ آ جا، اللہ تجھے دبلا کرے، ذرا سامنے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، تھوڑا اور سامنے آ جاؤ۔ آج کل ہر آدمی دبلا ہونے کے چکر میں ہے بھائی، بہت سارے لوگ مجھ سے دعا بھی کراتے ہیں، حضرت دعا کرو میں دبلا ہو جاؤں، لیکن وہ نہیں ہونے کی چیز ہے۔ لیکن سال کی جماعت میں گئے تو ہو جاتے، سال کی جماعت میں گئے تو ہو جاتے۔ میں جب گیا تو 115 تھا، واپس آئے تو 104 ہوں۔
कल मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब बोले कि माशाल्लाह आप सेहत पाकर आए हैं। क्या बोले? आप सेहत पाकर आए। कल ईशा के बाद हम मौलाना ज़ुबैर अहमद खान साहब से मुलाकात के लिए गए थे। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब मेरी बात हुई, अब ऑलरेडी 1.25 घंटा ज़्यादा हो गया था। मैं उस मजलिस से सिर्फ 40 मिनट बात किया हूँ। अल्लाह उस वक्त में मेरे जहन में डाला 40 मिनट। अल्लाह की शान देखिए, पूरी मजलिस वाले 5 महीने के लिए तैयार हो गए। कितने लोग बोलो? पूरी मजलिस वाले। और उन्हें निकलने में देर नहीं लगाई। जब हम वहाँ पर मौजूद थे उसी वक्त में अल्लाह के रास्ते में निकल गए। मैं ये समझता हूँ ये उनके बैठने की करामत है, करामत बयान की नहीं। वो लोग जो बैठे ना जमकर जुड़कर, ये उस बैठने की करामत है। तलब बंदे को बहुत आगे पहुँचा देता, तलब बंदे को बहुत आगे पहुँचा। अल्लाह हमारे अंदर तलब सादिक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। पूरी दुनिया में कितने किस्म के लोग हैं? एक तलब वाले और एक बेतलब। एक तलब वाले और दूसरे कौन बोलो? बेतलब। जी, तलब वाले आधी रात में उठते हैं अल्लाह को मनाने के लिए। क्या करने के लिए? तलब वाले आधी रात में उठते, किसको मनाने के लिए? अल्लाह को मनाने के लिए। बेतलब लोग ऐसे रहते, उनको पकड़ के मस्जिद में ले तो सफ में से भाग जाते। उनको पकड़ के कहाँ लेके? मस्जिद में लगे तो किस में से भाग जाते बोलो? सफ में से भाग जाते। मैं पहले एक बात बोलूं, तुम्हें समझेंगी नहीं। पूरी दुनिया में बोलो, ये बीमारी हमारे यहाँ नहीं, बल्कि कहाँ है बोलो? बल्कि कहाँ है? पूरी दुनिया में, हर मुल्क में है, पूरी दुनिया में है और हर मुल्क में है। मेरे अजीज़ों, अभी हमारा सफ़र जिन मुल्कों में हुआ, तो एक मुल्क सूडान भी है। सूडान ऐसा मुल्क है, वो सऊदी अरब से लगा हुआ है। और जितने भी खलीज के ममालिक हैं, जैसे कतर है, दुबई है, कुवैत है, जी, शारजा है, वगैरह वगैरह, जी, सऊदी है, ये यमन, ओमान, वो पूरे मुल्कों में बकरे होते हैं ना, खरूफ, वो सूडान से मुंतकिल हुए। यहाँ के जंगलों में मंदे पाल के और वहाँ पर वो लोग ट्रांसफ़र करते, वहाँ पर खाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर पालते हैं और उधर खाए। सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद उस मुल्क में आई। सहाबा की बहुत बड़ी तादाद उस मुल्क में आई। और तकरीबन करियतुस सहाबा एक गांव है वहाँ पर, उसका नाम इस करियतुस सहाबा रखे। तकरीबन 26 या 27 सहाबा की कब्रें वहाँ पर आज भी मौजूद है। ज़ायरीन जाके उसको देख कर आते। अरबी मुल्क है, अरबी लोगों की ख़ास बात है, वो अपने से लेकर और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के उनको बाप दादाओं का शजरा याद रहता। उनके बाप दादाओं का क्या याद रहता? सहाबा की औलाद। किसकी औलाद बोलो? सहाबा की औलाद।
صحابہ کی اولاد. اب کسی سے پوچھیں گے تو آپ کون سے عائلہ سے ہو؟ عائلہ بولتے ہیں خاندان. جیسے ہمارے یہاں کون سا خاندان یا کون سا قبیلہ بولتے ہیں، وہاں پر عائلہ بولتے ہیں. تو آپ کون سے عائلہ سے؟ تو وہ لوگ کہ اوپر میں جو صحابی کا نام ہوتا اس کا بتاتے. کوئی بولتے ہیں سلمان فارس، کوئی بولتے ہیں عقبہ ابن نافع، کوئی بولتے ہیں ہم حسنی ہیں، کوئی بولتے ہیں ہم حسینی ہیں، کوئی بولتے ہیں ہم ابو ہریرہ سے ہیں، کوئی بولتے ہیں ہم ابو ذر غفاری سے ہیں، کوئی بولتے ہیں ہم عکاشہ سے ہیں. صحابہ کی اولاد. عربی زبان بولی جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں بے طلب لوگ اس ملکوں میں بھی، بے طلب لوگ پوری دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہیں طلب والے، ایک ہیں طلب والے، اور دوسرے کون ہیں بے طلب لوگ. ایک ہے طلب والے اور دوسرے بے طلب. مسجد ام مکتوم جو دبئی کے بادشاہ ہے، ان کی طرف سے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، اس میں ہمارا قیام تھا. میں ہمارے ایک ساتھی مل کر ایک ساتھی کو بلا کر لے آئے. نوجوان بچہ تھا، تقریباً 25-26 سال کی عمر، اس کے قریب، اتنا چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا. تو اس کے ساتھ ایک بچہ اور بھی آیا تھا. جیسے ہم گشت میں گئے تو ان کو بلا کر لے آئے. تو آنے کے بعد تھوڑا اکرام کیے کھجور کا، اور ان کو وضو کرائے اور نماز میں کھڑا کرے. ایک بچہ نماز مکمل کیا اور دوسرا بچہ بیچ نماز میں سے چلا گیا. دوسرا بچہ کس میں سے چلا گیا؟ ہم جیسے وہ لوگ نماز پڑھنے لگے، ہم تھوڑا سا سامنے ممبر کی طرف آ گئے. تو ہمیں رنج بھی ہوا، بھئی بچہ چلا گیا، ایک دم تیزی سے نکل گیا. تو دوسرا بس ساتھی جب نماز پڑھ لیا، ہم نے اس کو پوچھا ارے کیوں بھائی تمہارا ساتھی تو چلا گیا؟ تو وہ بولا کہ وہ پہلے سے ہی بول رہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں گیا اس طریقے سے؟ کہ وہ بولتے ہیں مسجد میں آنا نہیں چاہتا. میں نے کہا کیوں آنا نہیں چاہتا؟ کہ وہ کبھی مسجد میں آیا نہیں. عمر کتنی ہوگی اس کی؟ عمر 24 سے پار تھی، 30 کے اندر تھی. وہ عمر میں بھی اور وہ ساتھی اس سے پہلے مسجد میں آ کر نہیں. عربی ملک ہے، صحابہ کے اولاد ہیں. یہ بات میں ان کے تنقیر کے لیے نہیں بول رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ بات احوال یعنی کہ کارگزاری کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پوری دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طلب والے اور ایک طلب والے اور ایک بے. پوری دنیا میں یہی حال ہے. لیکن میرے بھائی، ہم تلاش کریں گے ہمارے کوڑمور میں، ہم تلاش کریں گے ہمارے اطراف میں، ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو مسجدوں کو ہرگز نہیں آتے. کبھی رمضان میں آتے یا بقرعید میں آتے. پوری دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے، کبھی رمضان میں آئیں گے اور یا تو کبھی بقرعید میں آئیں گے. پوری دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے. میرے عزیزو، یہ جو دعوت کی محنت ہے، بے طلب لوگوں میں جا کر طلب پیدا کرنے کی محنت ہے. بے طلب لوگوں میں گھس کر کیا پیدا کرنا؟ طلب پیدا کرنا.
یہ ذمہ داری طلب والوں پر ہے. یہ ذمہ داری کس پر ہے بولو؟ طلب والوں پر ہے. جس آدمی میں طلب نہیں ہے، جس آدمی میں طلب نہیں ہے تو اسے تم کیا سنا کر کیا کریں گے؟ سب سے پہلی چیز اس کے اندر طلب پیدا کرو. اس کے اندر طلب پیدا کرو. میرے عزیزو، طلب کے لیے فضائل ہیں. طلب کے لیے کیا ہے بولو؟ فضائل ہیں. طلب کے لیے فضائل ہیں. قرآن کے 3 مضمون ہیں. قرآن کے 3 مضمون ہیں. سہولتیہ جو مدرسہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اس کی شاخ سوڈان میں ہے، اور اس کے بہت بڑے شیخ کہ جن سے ہماری ملاقات ہوئی اور باقاعدہ 1-2 بار اس سہولتیہ مدرسے میں ہماری بات چیت بھی ہوئی، اور وہاں سے نقد جماعتیں اور چلے کی اور سال کی نکلی. چلے کی اور سال کی نکلی. جب ان کے سامنے بچوں میں، مدرسے کے بچوں میں اس طریقے سے کام کرنا ہے اور عوام کے سامنے اس طریقے سے کام کرنا ہے، تو وہ بہت سہمت ہوئے. بولے آج تک ہمارے مدرسے میں کوئی نہیں آیا. آج تک ہمارے مدرسے میں کوئی نہیں آیا. تو اس وقت میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ قرآن میں 3 مضامین ہیں. ایک مضمون ہے فضائل کا، ایک مضمون ہے فضائل کا، اور ایک مضمون ہے قصص کا، اور ایک مضمون ہے احکام کا، اور ایک مضمون ہے احکام کا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو 3 مضمونات میں سے احکام پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دونوں مضمون کو ڈالا ہے، فضائل اور قصص. اور انہوں نے یہ بھی بتایا قصص بھی فضائل کے قبیل سے ہے. کیا بولے؟ قصص بھی قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اور وہ بھی فضائل کے درجے میں، انسان کو عمل پر کھڑا کرنے کے لیے. انسان کو کس پر کھڑا کرنے کے لیے؟ عمل پر. قرآن میں جو احکامات ہیں ان احکامات پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر فضائل اور قصص بیان کیا ہے، اس کے نفع اور نقصان کو بیان کیا ہے. تو میرے عزیزو کہ انہوں نے بتایا یہ جو دعوت کی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت ہے، یہ ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. ھذا جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مثلکم الانبیاء، بولے کہ تم انبیاء کے مانند ہو، اور یہ محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جیسی ہے. آپ لوگوں کا ہمارے پاس آنا ایسا ہے جیسا کہ نبیوں کا آنا. تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بتائے کہ ہاں بھئی یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے کہ اللہ رب العزت نے رسالت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن ہم اپنے نبی کی فکروں کو لے کر آئے اور انہی عملوں کو لے کر آئے ہیں، اور قیامت تک امت کو اس کی ضرورت ہے. قیامت تک امت کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری دنیا میں بے طلب لوگ زیادہ ہیں اور طلب والے کم ہیں. بے طلب لوگ زیادہ ہیں اور طلب والے کم ہیں. ان بے طلبوں کو طلب والا بنانے کے لیے ان کو فضائل کے علم کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے بولو؟ فضائل کے علم. تو میرے عزیزو، حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے ان کے فکر صحیح کی وجہ سے قرن اول کا ہیرا
جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو ہو بہو محنت ہے، ہو بہو محنت ہے، اور جو ہے دعوت کی محنت کے عنوان سے ہمارے سامنے مشکل ہے، اور جس کے عنوان سے کہ پوری دنیا کے لوگ اور پوری دنیا میں سفر کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا میں کیا کرنے بولو؟ سفر کر رہے ہیں۔ پہلے سفر کیسے تھے؟ تجارت کے سفر ہوتے تھے، کام کاج کے سفر ہوتے تھے، لیکن جب سے دعوت کی محنت چلی ہے، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم کہ پوری دنیا میں اور پوری دنیا کے لوگ کس عنوان سے سفر کر رہے ہیں؟ دعوت کے عنوان سے۔ ہمارے کرنول کی ایک جماعت اس وقت میں جبوتی میں ہے، جو کہ سوڈان کے بازو والا ملک ہے اور حبشے کے قریب کا ہے، اور وہ بھی عربی ملک ہے، اور کئی صحابہ وہاں پر جو ہے تشریف لائے ہیں، اور وہاں پر بھی اولاد صحابہ موجود ہیں۔ ہمارے کرنول کی ایک جماعت موریشس میں ہے، پانی کا جزیرہ ہے، بالکل پانی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ ڈرنا مت، فاطمہ ڈرنا مت، ایک دن ایسا آئے گا زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر میرا دین نہ پہنچے۔ موریشس آپ میپ میں دیکھو وہ کتنا پانی کے اندر ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پورا موریشس ملا کے ہمارے کرنول شہر کو تابع نہیں ہوگا۔ ہماری کرنول کی جماعت وہاں پر ہے۔ ہماری کرنول کی ایک جماعت ملیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہے، ملیشیا میں، اور ہماری دوسرے سال کی 18 نمبر کی جماعت تھی۔ ہمارے سے پہلے 18 لوگ ایک ایک سال کی جماعت میں پھر چکے عرب ملکوں میں۔ کس میں بولو؟ عرب ملک، اور ہماری 18 نمبر کی جماعت تھی، اور ہمارے جماعت کے بعد ہمارے یہاں آنے تک اس وقت میں 50 پر 2 یا 50 پر 4 نمبر چل رہا ہے ایک سال کے اندر، جو علماء ہیں اور ایک سال کے لیے نکلے اور عرب ملکوں میں چل پھر رہے ہیں دعوت کے عنوان سے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کی۔ اور یہ محنت یہ نبوی محنت ہے، فضائل کے ساتھ کرنا ہے، فضائل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب ہم مرکز آئے 26 تاریخ میں تو ہم نے دیکھا 100 جماعتوں کے کوائف اور موجود ہیں دوسرے سال کے، 100 جماعتوں کے کوائف موجود ہیں دوسرے سال۔ اچھا، یہ ایک لائن کی کارگزاری ہوگی، اب دوسری کارگزاری سن۔ سوڈان ایسا ملک ہے، جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو وہاں کے امیر صاحب شیخ ذہب نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہمیں روکے رکھا کہ تم لوگ نہیں جانا یہاں سے، اور آخر کار یہ تقاضا انہوں نے ہمیں دیا کہ ایک وقت میں 100 جماعتیں آپ ہمارے ملک میں بھیج سکتے ہیں۔ کتنی جماعتیں بولو؟ ایک وقت میں کتنی جماعتیں؟ 100 جماعتیں۔ میرے عزیزو، پوری دنیا میں جتنی بھی چلت پھرت ہو رہی ہے بالکل وہ آٹے میں نمک جیسا ہے، یہ محنت ناکافی ہے۔ جس محنت میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ محنت ہمارے گھر کے لیے بھی ناکافی ہے۔ پوری دنیا میں دین تو بعد میں زندہ کریں گے، جیسی محنت اب اس وقت میں ہم کر رہے ہیں وہ محنت ہمارے گھر کے لیے بھی کیا ہے بولو؟ ناکافی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی 100% دین زندہ ہے، 100% دین زندہ ہے۔ ہمارے ہاں شادی بولے تو ایک بڑی قیامت ہے جیسا اس گھر کے اوپر،
آدمی قرضوں میں ڈوب جاتا، کئی سال پہلے سے جو ہے وہ محنت میں لگ جاتا. یہ سنت نہیں ہے ایسا، اور یہ دین بھی نہیں ہے ایسا. یہ معاشرت کا دین ہماری زندگی میں کیسے زندہ ہو؟ کتنی محنت کی ضرورت ہے اس وقت میں ہمارے لیے، کتنی محنت کی ضرورت ہے ہمارے لیے اس وقت میں. ملکوں میں اس طریقے سے شادی ہو جاتی ہے، جیسے عصر کی نماز کے لیے آ گئے، جیسے ہمارے ساتھی گشت کے آداب بولتے ہیں، وہ اتنی دیر میں وہ لوگ نکاح سے فارغ ہو کے مسجد سے چلے بھی جاتے ہیں. شادی آسان ہے، اتباع سنت ہے، اور یہ معاشرت کا دین ہے. ہم لوگ محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ہمیں احکام معلوم بھی ہیں، اور پھر بھی وہ سارے رسم و رواج اور ہماری چیزوں کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر ہے. جو محنت ہم کر رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ محنت ناکافی ہے. جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ محنت کیا ہے بولو؟ ناکافی ہے. دنیا میں طلب والے لوگ کم ہیں اور بے طلب لوگ بہت زیادہ ہیں. طلب والے لوگ آدھی رات میں اللہ کو منانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور بے طلب والے لوگ مسجد میں سے بھاگ جاتے ہیں. بے طلب والے لوگ مسجد میں سے بھاگ جاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارا ملک ہو چاہے دوسرا ملک ہو، ضرورت ہر جگہ کام کی ہے. ضرورت ہر جگہ کام کی ہے. اسی سوڈان میں ماشاءاللہ، اور تقریباً زیادہ تر نیگروس یعنی کہ کالے قسم کے لوگ رہتے ہیں، گورے لوگ بہت کم رہتے ہیں. نیگروس کالے قسم کے لوگ رہتے ہیں. ان لوگوں میں دوسرے رخ کی محنت چلتی ہے. عربی زبان ہے، عربی زبان کے ساتھی ہے. عربی زبان سیکھ کر اور ان کے ملکوں میں آ کر ان کو کھلا پلا کر عیسائی بنانے کی کوشش کر. ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں گاؤں کے گاؤں اور جو ہے اسلام سے مرتد ہو رہی. کیسی زمین، کیسے لوگ، کیسے ان کے خاندان، دعوت کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو صحیح طریقے پر دین نہ پہنچنے کی وجہ سے. وہاں پر ایسے بھی لوگ موجود ہیں طلب والے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں طلب والے. ایک مسجد میں ہمارا قیام ہوا، وہاں پر ایک مولانا صاحب ہیں، ان کی عمر تقریباً کہ 80 سال سے اوپر رہتی، 80 سال سے اوپر. ان کا روزانہ علم کا حلقہ لگتا، ایک دن ایک مضمون پڑھاتے ہو. ایک دن فقہ پڑھاتے 10 بجے سے 12 بجے تک، ایک دن حدیث پڑھاتے، اور ایک دن اصول پڑھاتے، اور ایک دن منطق پڑھاتے، اور ایک دن تفسیر پڑھاتے. لیکن اس میں کون لوگ رہتے؟ پورے خرطوم شہر کے، پورا خرطوم شہر تقریباً ہمارے حیدرآباد جتنا رہتا، پورے خرطوم شہر سے 20 یا 30 کلومیٹر دور سے لوگ اس سبق کے لیے آتے. 15 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اس درس میں شامل ہوتے. 15 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک ان کے اس درس میں شامل ہوتے اور روزانہ شامل ہوتے. ایسے وہاں کی مسجدوں میں عام مجلسیں لگتی. وہاں کی ہر مسجد میں کسی نہ کسی عالم کی اور ایسی عوامی اور علمی مجلس ہوتی، عوامی اور علمی مجلس ہوتی. اور مستقل وہاں پر ہمارے جیسے مدرسے نے.
اگر ایک بچہ عالم بننا بولے تو وہاں پر تقریباً 15 سال سے 25 سال لگتے، ایک ایک کتاب الگ الگ جا کے پڑھنا پڑتا، اور عام لوگ بھی پڑھتے پڑھتے 50 سال میں بھی جا کے عالم بنتے۔ یہ طلب والے لوگوں کا حال ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ طلب والے لوگوں کا حال ہے۔ اور بے طلب لوگوں کا حال کیسا ہے؟ جس مسجد میں حضرت کا سبق ہوتا وہی مسجد کے بازو میں اور تقریباً 14-15 گھر ایسے ہیں اور جو کہ مرتد ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ مرتد ہو چکے ہیں۔ جب ہم موریتانیہ نوازیبو کے اندر تھے، وہاں کے ایک مولانا ہمیں 4 باتیں بتائی تھی۔ سمع، فہم، عمل، بلغ، فوز۔ کتنی باتیں بتائے تھے؟ 4 باتیں بتائے تھے۔ یہ 5ویں بات یہ آخر کی، سمع، فہم، عمل اور آخر میں بلغ۔ یہ بہت بڑے محدث کی بات ہے، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے بتایا دین کا پورا نظام سننے پر ہے۔ سمع بالاستنصات، دھیان توجہ کے ساتھ بات سننا، طلب کے ساتھ بات سننا۔ دوسرے نمبر پر ہے فہم، سمجھ حاصل کرنا۔ فہم بالدرایات، فہم بالروایات لیست درایات۔ والعلماء الربانیین، کہ سمجھنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ فہمہ کا معنی سمجھنا، سمجھنا حدیثوں کے ذریعے سے علماء کے ساتھ، علماء ربانیین کے ساتھ سمجھنا، علماء ربانیین کے ذریعے سے سمجھنا۔ ہم اپنے ذہن میں جیسا آیا ویسا نہیں سمجھنا دین، ہمیں جو اچھا لگا اس کو اچھا نہیں سمجھنا۔ تیسری بات عاملہ، تمسک بالسنہ، عمل کرنا اتباع سنت کے ساتھ۔ عمل کرنا کس کے ساتھ؟ اتباع سنت کے ساتھ۔ میرے عزیزو، کارگزاری کے طور پر بتا رہا ہوں، کتنا بھی بڑے سے بڑا عامل ہو، کتنے بھی بڑے سے بڑا عالم ہو، اور وہ کتنا بھی اس کا علم نکلا ہوا ہو، لیکن وہاں پر سنت کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے بولو؟ کوٹ پینٹ ڈال کو بوٹا میں بیٹھ پڑتا۔ 35 سال پہلے عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دلی مرکز میں کارگزاری سنائے تھے، میری کاپی میں لکھ کر ہے۔ جب ہم سب سے پہلے مصر گئے تو وہاں کے شیخ الحدیث کوٹ پینٹ پہ اور بوٹ ڈال کے آ کے کرسی پہ بیٹھ کے بخاری پڑھاتا ان کے کارگزاری سنائی تھی۔ اس وقت میں ہمیں یہ بات اتنی بھاری اور اتنی وزن معلوم ہوئی تھی، اور کئی دن تک تو ہماری جو جماعت کے ساتھی جو ہم لوگ نندیال سے گئے تھے 35 سال پہلے دلی مرکز کو، اور سب لوگ مل کر روئے تھے، ایسا کیسا ہوگا؟ بخاری پڑھانے والا محدث کوٹ پوائنٹ پہ کیسا ہوگا؟ لیکن میرے عزیزو، 35 سال کے بعد بھی وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں اور وہ کوٹ۔ تو ہم نے وہ بات بتایا کہ عاملہ تمسک بالسنہ، سمع بالاستنصات، فہم بالروایات لیست درایات، بالعلماء الربانیین، والثالث عاملہ تمسک بالسنہ، عاملہ باتباع السنہ،
اب چوتھی چیز بلغا. چوتھی چیز کیا ہے؟ بلغا. میرے عزیزو پہنچانا. کیا ہے بولو؟ پہنچانا. پہنچانے کا مطلب سامنے والا چاہے یا نہ چاہے ہمارا کام ہے پہنچانا. پہنچانے کا مطلب کیا ہے بولو؟ سامنے والا چاہے یا نہ چاہے کوئی پہنچانے والا اس کا کام کیا ہے بولو؟ پہنچانا. جیسے پوسٹ مین ہوتا اس کا کام کیا ہے؟ پہنچانا. ان چاہے خط پڑھ لے چاہے خط کو پڑھ، چاہے خط کو پڑھ لے اور چاہے پڑھ لے چاہے پڑھ لے. اس کا کام کیا ہے؟ لکھا کر پہنچانا. میرے عزیزو بس دیکھو اتنی ہمیں بات کرے سو اس مجلس میں تقریباً 100-150 کا مجمع، اور وہ بہت بڑے عالم صاحب، اور اس میں میں ہی اور یہ 4 باتیں بولا. اور یہ بھی سنایا ساتھ میں یہاں پر جو ہے 14-15 گھر ہیں، اور جو اس وقت میں ان کی پوزیشن یہ ہے. آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں 30 کلومیٹر سے، اور آپ ماشاءاللہ ایسے مضمون پڑھا رہے ہیں، اس مضمون کو پڑھنے والا اور جید عالم بن جائے. جید عالم. بس یہی بات میں نے اس سے بتایا کہ بھائی دیکھو تعلیم تو ہے لیکن تبلیغ نہیں. بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا وہ صیغہ بلغ سے، اور بلغ کا معنی ہے کہ پہنچانا. سامنے والا چاہے یا نہ چاہے، اور ہم جو ہے اسے بات اچھی طرح سے پہنچانا، یہ بلاغت ہے. اچھی طرح سے پہنچانا بلاغت ہے. میرے عزیزو تقریباً 10 منٹ اس مجلس میں چیخ مار کر رونے لگے. عربی لوگ آج تک ان کی حالت کیسی بھی ہو، ان کے دل ایسے نرم ہیں، اگر کوئی حق بات ان کے سامنے آ جائے بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں. بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں. کوئی بھی بیان وہاں پر گھنٹے کا نہیں ہوتا. کوئی بھی بیان وہاں پر گھنٹے کا نہیں ہوتا. ہر بیان 5 منٹ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ. ہمارے مفتی صاحب تھے ہماری جماعت میں، مفتی نعمان، کہ وہ اکیلے ایسے تھے جو آدھے گھنٹے کا بیان کرتے تھے، اور لوگ ان کو ٹوکتے بھی تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو. ورنہ تو 10-12 منٹ کا بیان وہ ایسا اثر لیتے میرے عزیزو، ہچکیاں مار کر رونے لگتے اور یہ کہتے تم کہاں تھے آج تک؟ تم کہاں تھے آج تک؟ ہماری اولادیں تو بغیر کلمے کے چلی گئی. بھائی یہ ان ملکوں کا حال نہیں ہے جو غیر دینی ملک ہیں. یہ ان ملکوں کا حال ہے جو کہ عرب ملک ہیں. اولاد صحابہ اور اولاد انبیاء ہیں، جن کے درمیان میں صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں. صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں. صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور ان کی زبان عربی ہے. اور ایسے ایسے لوگ اب بھی وہاں پر موجود ہیں. صرف وہ طلب والوں میں لگنے کی وجہ سے بے طلبوں کی اتنی تعداد بڑھ گئی اور وہ جہنم کے دروازے پر چلے. 10 منٹ تک روئے. رونے کے بعد تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی.
میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک حافظ ہو۔ ہر جماعت میں ایک عالم ہو اور ایک قاری ہو۔ قاری اچھی قرات سکھائے جانے والوں کو، اچھی قرات سکھائے جانے والوں کو، اور عالم جانے والوں کو مسائل سکھائے۔ عالم کیا سکھائے؟ مسائل سکھائے۔ مر گئے ہم لوگ، مر جاتے نا، جب ہم لوگ مر جاتے ہیں جنازے کی نماز کے لیے ہم عالموں کو تلاش کر کے لا لیتے ہیں۔ نکاح پڑھانا ہو تو عالموں کو تلاش کر کے لا لیتے ہیں۔ عالموں کو پڑھانا ہو، یعنی کہ نکاح پڑھانا ہو، عالموں کو تلاش کر کے لا لیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کے لیے عالموں کو تلاش کر کے لا لیتے ہیں۔ نوا گھر بنا لیے، نوی دکان کر رہے ہیں تو اس کی دعا کے لیے کس کو بلا کے لا لیتے ہیں؟ عالموں کو لا لیتے ہیں۔ لیکن جماعت میں چھوڑ ڈالتے ہیں، جماعت میں کیا کر دیں؟ کیسے حکمت سے تم شادی میں بلا لیتے، کیسی حکمت سے تمہیں دکان میں بلا لیتے، کیسی حکمت سے تم جنازے میں بلا لیتے، کیسی حکمت سے تم اپنے کاموں کے لیے اپنے علماء کو اور بلا کے اور ان سے رابطہ کرتے۔ میرے عزیزوں، اس سے زیادہ حکمت اور اس سے زیادہ احتیاط سے ہمیں اپنی جماعتوں میں اپنے علماء کو شامل رکھنا۔ حضرت جی مولانا صاف فرماتے اس وقت میں، اگر ہماری 3 دن کی جماعت بھی جائے تو اپنے علاقے کے عالم صاحب کی، حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی ایسی محبت سے تشکیل کرو اور ان کے ضروریات اور جو ان کے حالات کا اور ایسا بدل تلاش کرو وہ تمہارے ساتھ 3 دن کے لیے آ جائے۔ امام صاحب دیکھو، تمہاری جگہ پر 3 دن یہ نماز پڑھا لیں گے، تمہاری تنخواہ نہیں کاٹیں گے، آپ ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے چلیں۔ امام صاحب 3 دن یہ آپ کی جگہ پہ نماز پڑھا دیں گے، اور جیسے آپ 3 دن جاؤ گے تمہاری تنخواہ بھی نہیں کاٹیں گے، آپ ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے چلیں۔ بھائی کوئی امام انکار کرے گا؟ ارے بولو بھائی، انکار کرے گا؟ امام صاحب آپ مکتب پڑھاتے ہیں، دیکھو یہ دوسری مسجد کی حضرت ہے، یہ دوسرے گاؤں سے کہ تمہارا مکتب ایک 3 دن کے لیے یہ چلائیں، تمہاری جگہ نماز یہ پڑھیں۔ یا امام صاحب اگر تمہارے ساتھیوں میں، تمہارے دوستوں میں اگر کوئی ہو 3 دن کے لیے بلا لو، اس کے لیے ہم 3 دن کا جو ہے معاوضہ دیں گے، کچھ ہدیہ دیں گے 3 دن کا۔ 3 دن کا کیا دیں گے؟ کچھ ہدیہ دیں گے۔ تو آپ وہ 3 دن کے لیے ان کو وہاں رکھ کے ہم لوگ 3 دن کے لیے جا کے آئیں گے۔ آپ کے بغیر ہماری جماعت آدھی ہے، آپ کے بغیر ہماری جماعت ادھوری ہے۔ ہر کام میں ہم اپنے علماء کو استعمال کرتے، لیکن اللہ کے راستے کے لیے ہم جو ہے استعمال نہیں کرتے۔ سوڈان میں اس سے پہلے بھی جماعتیں گئیں، اس سے پہلے بھی کیا گئی بولو؟ جماعتیں گئیں، لیکن ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکی اور جو کارگزاری میں آپ کو سنا، تو اس لیے وہ اس وقت میں رونے لگے کہ آپ لوگ پہلے کیوں نہیں ہیں، پہلے کیوں نہیں۔ میرے عزیزوں، ہر جماعت اپنے قریب کے علماء کو لے کر چلے، علماء کو لے کر چلے، علماء کے ناز برداشت کرنا۔ علماء کے ناز، اللہ کا علم ہے ان کے پاس، اللہ کا علم ہے ان کے پاس، ان کو ساتھ لینے کے لیے ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ میرے عزیزوں، جو امت میں جو بے طلب والے لوگ
زیادہ کیسے ہو گئے، زیادہ کیا واسطے ہوئے؟ تو علماء کا اور عوام کا تعلق کٹ گیا. اور یہ بات ہم نے یہاں پر بھی دیکھا اور جو ہے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا. یہاں پر ہمیں کم دکھا لیکن دوسرے ملکوں میں زیادہ دکھا. ہمارے ہندوستان سے بڑے اور ہمارے ہندوستان سے اور جید اور ہمارے ہندوستان سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے ان ملکوں میں بھی موجود ہیں، لیکن عوام کے ساتھ رابطہ کٹا ہوا ہے، اس لیے امت جہنم کے دروازے پر ہے. جب ان کو یہ بات بتائی جا رہی، جب ان کو بات بتائی جا رہی 10 منٹ کی بات، 15 منٹ کی بات، اور وہ لوگ سال 2 سال کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر تک کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں، زندگی بھر تک کے لیے. تو ہم نے ان کو پہلی تشکیل یہ کرے کہ حضرت دیکھو اس وقت میں تمہارے محلے کی یہ پوزیشن ہے، ہم نے 4 دن سے یہاں پر یہ کام کیا ہے، 4 دن سے یہ کام کیا ہے، اور آگے کا آپ سنبھالو. جو طلبہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، روزانہ آپ کی مجلس لگ رہی ہے اور وہ تو چلنا ہی ہے اور یہ ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اپنے محلے کے لیے ٹائم دو، اپنے علاقے کے لیے ٹائم دو، اپنے گھر کے لیے ٹائم دو، اور ان کو فضائل کے ذریعے سے اور اللہ کی طرف اور مسجد کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کرو. اس مجلس میں اور تقریباً 100-150 کا قریب مجمع تھا، اور وہ سب لوگ عزائم کرے ہماری موجودگی میں، اور وہ سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے علاقوں میں کام شروع کر دیے. اس مجلس کے اور کثیر جو لوگ تھے طلبہ اور علماء اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سال اور 5 مہینے کے لیے بھی تیار ہو. میرے عزیزو، یہ ایک مختصر سی کارگزاری ہے جو ہمارے سامنے موجود آئی ہے. جو ہم کام کر کے آئے ہیں وہ کام ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور جو امت کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. کہ پوری دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں، خالی ہمارے باڑے میں نہیں، صرف ہمارے کرنول ضلع میں نہیں، صرف ہمارے اسٹیٹ میں نہیں، صرف ہمارے انڈیا میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 2 قسم کے لوگ. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو طلب والے ہیں. پہلے قسم کے لوگ طلب والے کہیں بھی جا کے سیکھ لیں گے، کہیں بھی جا کے پڑھ لیں گے اور کہیں بھی جا کے عمل کر لیں گے. مسئلہ کن لوگوں کا ہے بولو؟ جو بے طلب لوگ ہیں. طلب والے کم ہیں اور بے طلب والے پوری دنیا میں زیادہ ہیں، ہر جگہ زیادہ ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ کون لوگ زیادہ ہیں؟ بے. یہ جو دعوت کی محنت ہے، بے طلب لوگوں تک بات پہنچانا، بلاغہ. اللہ رب العزت نے جو صیغہ ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا، اللہ رب العزت نے جس صیغے کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ بے طلبوں کو ہم اچھے انداز میں بات پہنچائیں. یہ اس کام کا مقصد ہے، اور یہ علماء کے بغیر، علماء کو ساتھ لیے بغیر نہیں ہو سکتا. علماء کے بغیر عوام اندھی ہے. ہماری ہر جماعت میں، 3 دن کی جماعت میں، عشرے کی جماعت میں، چلے کی جماعت میں، 4 مہینے کی جماعت میں، 5 مہینے کی جماعت میں عالم کی ضرورت ہے، اچھے قاری کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو عالم اور قاری بنانا، اور جو بنے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو ایسی تدبیر کے ساتھ اپنی جماعتوں میں ساتھ لے کر چلنا تاکہ ہماری جہالت دور ہو، تاکہ ہماری جہالت دور ہو. اور ان کے لیے بدل دینا، ان کے لیے کیا دینا؟ بدل دینا. جی حضرت جی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سعد صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ان کا بدل تلاش کرو، اور ان کا بدل اس وقت کے لیے ان کو دے کر اور ان کو اپنے ساتھ لے کر. یہ ان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری جہالت دور ہوگی، ہماری جہالت دور ہوگی، ہماری جہالت دور ہوگی. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، یہ کارگزاری مکہ مکرمہ کی سن.
ہمارا قیام رمضان کے عمرے کے لیے گئے تھے، رمضان کے عمرے کے لیے، اور وہاں پر محنت کے لیے بھی اللہ پہنچایا وہاں پر. وہاں کی ایک کارگزاری بتا دیں. ہمارا قیام جہاں پر تھا وہاں سے مسجد حرام تک آنے کے لیے کار میں 10 منٹ لگتے، کار میں 10 منٹ لگتے. اب ہم تو گئے ہیں مقصد لے کر، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی بات کرتے. اب علماء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت. اب ایک کار میں تقریباً 4 آدمی آتے. میرے کو تو تھوڑا بہت کم ہی چاہتا تھا، ہمارے ساتھی ماشاءاللہ عربی میں بہت فاسٹ تھے. وہ لوگ بات کرتے، میں امیر صاحب ہونے والے سے مجھے سامنے بٹھاتے، وہ لوگ پیچھے سے بات کرتے. 15 دن رہے ہم. کتنے دن؟ 15 دن. کم بول لیتے بھی دن میں ایک بار بول لیتے بھی، دن میں ایک بار بول لیتے بھی 30 بار ہمیں گئے تھے، اور دن میں 2 بار بول لیتے بھی 60 بار ہمیں سفر کر رہے تھے. تو کتنے آدمی ملی ہمارے کو؟ کتنے ڈرائیوراں ملی؟ 60. 15 دن میں کتنے ڈرائیوراں ملی؟ 60. 60 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا. بے طلب والے لوگ مکہ مدینہ میں بھی ہیں. یہ چھوٹی مسجد میں وہ کنارے سے لوگ آتے ہیں، بعض گھر والے نہیں آتے. بے طلب والے لوگ چھوٹی مسجد کے بازو میں بھی ہیں، کوڑ موڑ میں، اور بے طلب لوگ مکہ مدینہ کے اندر بھی. لے کے چھوٹی مسجد سے مکہ مدینہ تک کام کی ضرورت ہے. کوئی کہتا مجھے وقت نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے کہ ہم کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ 1-2 نماز میں ادھر ادھر پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے دل نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے میں سال میں 1 بار جاتا ہوں. میرے عزیزو، یہ اسی اپریل کی بات ہے، اسی رمضان کی بات ہے، اسی رمضان کی بات ہے. اب سوچو محنت کی کتنی ضرورت ہے. ہر ملک والے نے تقاضا کیا ہے، محنت کی کتنی ضرورت ہے، اور ہر ملک والے نے تقاضا کیا ہے. اور کس کس طرح کے حالات اور امت کے بنتے چلے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں. فرض نمازیں پڑھتے، لیکن ایک اچھی بات ماشاءاللہ، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کی شان، جو لوگ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ہمیشہ اذان سے پہلے ہی آتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھنے والے بے طلب لوگ ہیں، اس کی بھی تھوڑی کارگزاری سنی میں نے. اب یہ بھی سنو، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں کب آتے بولو؟ اذان سے. 2-4 آدمی ہوں گے جو اذان کے بعد آتے، ورنہ نمازیوں میں 90% حصہ کب آتا بولو؟ اذان سے پہلے. اذان سے پہلے آ کے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھتے. تحیۃ المسجد کی نماز کے بغیر وہ مسجد میں بیٹھتے ہی نہیں، بیٹھتے. اللہ رب العزت ان اعمال کے ذریعے سے ان کے اندر ابھی بچاؤ رکھا ہے، بچاؤ رکھا ہے، بچاؤ رکھا ہے. شیخ فتح جو شیخ فاتح سوڈان کے ہی ہیں، زیادہ وقت ہمارے ساتھ رہے.
وہ اپنی کار کے ساتھ ہماری جماعت جہاں جہاں جاتی تھی وہاں آتے تھے. بہت بڑے عالم بھی تھے اور ہندوستان میں، اور ان کا وقت بھی لگ چکا تھا، اور 1 سال پہلے لگا چکے تھے اور دوسرے سال کے لیے تیار بھی ہوئے. تو ہم نے ان سے کہا بھئی آپ لوگوں نے تو یہ جو نماز ہے تحیۃ المسجد کی تم نے فرض کر لیا. ہم جیسے ان سے اکیلے میں جیسے بات کرتے رہتے، کوئی نہ کوئی بات چلتی رہتی، تو بولتے یار تمہارے ہاں تو لوگ مطلب اس طرح کہ تحیۃ المسجد کو تو فرض کر لیا تم نے، نفل کو نفل کے درجے میں رکھنا چاہیے. تو انہوں بولے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنے سے، تحیۃ المسجد کی کیا پڑھنے سے؟ نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت خود اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت خود اس سے کیا کرتے ہیں؟ بولو، محبت کرتے ہیں. فرائض واجبات تو ہے ہی، لیکن تحیۃ المسجد کی نماز کی انہوں نے یہ فضیلت بیان کی. اللہ تعالیٰ خود اس سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بتایا کہ جو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مسجدوں سے محبت دیتے ہیں. مسجدوں سے کیا دیتے ہیں؟ بولو، محبت دیتے ہیں. اور تیسری بات انہوں نے بتایا جو لوگ تحیۃ المسجد کی نماز کثرت کے ساتھ پڑھتے اللہ ان کو مرتے وقت میں کلمہ نصیب کرتے. اللہ سے محبت کرنے کی اور مسجد سے محبت رکھنے کی اور پیدا کرنے کا یہ صلہ ہے. اللہ اس کو مرتے وقت میں کیا نصیب کریں گے؟ بولو، کلمہ نصیب. وہ لوگ جب نمازوں کے لیے آتے تو میرے عزیزوں اذان سے پہلے تشریف لاتے. جو مجمع باہر کا ہے وہ تو آئی بے طلبوں کا، لیکن جتنے لوگ ہیں لیکن وہ اس طریقے سے. اب جمعہ بولیں گے آپ، ماشاءاللہ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ میں 10 بجے 9:30 بجے مسجد میں آتے، 12:30 بجے اور یا 12:20 کو وہاں پر وقت شروع ہوتا اور اس وقت میں اذان ہوتا، اور آدھا گھنٹہ اور جو ہے قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتے. پھر خطبہ شروع ہوتا، اور ان کا جو عربی خطبہ ہے جیسے ہمارے یہاں عربی بیان اردو بیان ہوتا نا، اور اس طریقے سے اتنا لمبا رہتا. اور نماز 12:30 بجے یعنی کہ اذان سے لے کر 2 بجے تک رہتی. لیکن وہ لوگ جمعے کی نماز کو کب آتے؟ صبح 9:30 سے لے کر 10 بجے تک مسجد کا اندر کا پورا حصہ بھرے، مسجد کا پورا حصہ بھرے. میرے عزیزوں یہ چیزیں دیکھنے سے بھی کیا ہوتا؟ ہمارا ایمان تازہ ہوتا، ہمارا ایمان تازہ ہوتا. مشکیزے میں پانی پیتے، کس میں بولو؟ ہمیں گھڑوں میں گلاس میں پیتے. چمڑے کی جو تھیلی ہوتی ہے نا، مشک بولتے ہو، پانی میں اسی میں بھر کے لاتے اور اسی میں گھر کے اندر ٹانگ کے رکھتے اور اسی میں کا پانی پیتے. بالکل دھوپ کالا، ہم لوگ تو اپریل میں گئے تھے. اب افریقہ کی گرمی آپ سوچو، بالکل گرمی کا علاقہ اور بالکل دھوپ کا ٹائم، لیکن وہ چمڑے کی تھیلی میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا، ٹھنڈا پانی نکلتا. وہ چمڑے کی تھیلی میں پانی رکھنے کی ایک صفت. جب اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ رات کو مٹی میں سو جاتے. کچھ لوگوں کے پاس کپڑا ہوتا لیکن مٹی کی عادت ہو کر رہی، اور کچھ لوگ اتنے غریب ہیں رات کو بچھانے کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں. چھوٹے بچے اور نوجوان بچے، کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس کی جو تخت رہتی ہے اس کے اوپر چمڑے کا یا کوئی موٹے کپڑے کا یہ رہتا ہے، ورنہ بچے اور نوجوان یہ سب لوگ کس پہ سو جاتے ہیں؟ مٹی پہ سوتے، مٹی پہ. تکیا وغیرہ کچھ نہیں، ایسا ہاتھ لگا کے سوتے.
میں بولتا تھا ارے بھائی کوئی کیڑا کان میں چلا جائے گا, یہ جس مٹی میں آپ سو رہے ہیں بالو وغیرہ تمہارے آنکھ میں کان میں چلی جائے گی. تو وہ لوگ بولتے, چاہے وہ نماز پڑھنے والا بھی نہیں, چاہے وہ نماز پڑھنے والا بھی نہیں, تو وہ بولتے کہ ہم دعا پڑھ لیتے. ہم کیا پڑھ لیتے ہیں؟ ابو دردہ والی دعا اور اعوذ بکلمات اللہ التامات والی دعا. کیا آپ دعا نہیں پڑھیں؟ ہم دعا پڑھ لیتے. ہمارے ساتھی کو بچھو لڑا وہاں کی جنگل میں, بلکہ مسجد میں ہمارے ساتھی کو بچھو لڑا, لیکن ان کو 60 سال ہو گئے اس میں رہتے ہوئے مٹی میں, ان کو کبھی بچھو نہیں کاٹا. ان کو کبھی کیا نہیں کاٹا؟ بولا بچھو نہیں کاٹا. ارے کیوں رے بھائی؟ بولے تو ہم دعا پڑھ لیتے. کیوں رے بھائی؟ بولے تو دعا پڑھ لیتے. میرے عزیزو, یہ حالات جو ہے نا, یہ حالات دیکھنے سے بھی ہمیں صحابہ کا زمانہ یاد آتا اور ایمان تازہ ہوتا. سب سے بڑی بات ہمارے دل میں شکر پیدا ہوتا. کیا پیدا ہوتا؟ بولو شکر پیدا ہوتا. صبح ناشتے میں وہ صرف کالی چائے پیتے, اسے قہوہ بولتے. دوپہر کو کچھ نہیں, اور رات میں مغرب سے پہلے تھوڑا کھانا کھاتے. مغرب سے پہلے تھوڑا کھانا کھاتے. یہ سوڈان کی بات بتا رہا ہوں. سٹی لائف تو پوری دنیا میں ایک جیسا رہتا, لیکن جماعتیں وہاں جاتی ہیں اور جہاں پر عام آدمی نہیں پہنچ سکتا. گرمی کی شدت, بھوک اور پیاس کی وجہ سے بھی موت ہوئے سو ہم دیکھیں, اور ایسے جنازے پڑے ہم نے جن کی موت بھوک کی وجہ سے. ایسی بھی امت ہے, ایسی بھی امت ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب. میرے عزیزو, ہم لوگوں کو ایسا احساس ہو گیا ہے کہ ہم لوگ غریب نہیں ہیں. ہم لوگ کیا نہیں؟ بولو غریب نہیں جی, لیکن ہمیں غریب ہونے کا احساس ہے. 3 وقت میں کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ. ہر ایک کے پاس کم سے کم 5 سے لے کر 20 تک جوڑے بھی ہوتے ہیں گھر میں. ہر ایک کے پاس کتنا نہیں بولے تو بھی سائیکل کی سواری تو رہتی ہے, اور روزانہ کی کمائی کم سے کم 500 تو رہتی تھی ہر گھر. پھر بھی ہمارے کو کیا ہے؟ بولو غریب ہونے کا احساس ہے. ہم غریب نہیں ہیں, ہمارے کو غریبی کا احساس ہے. ہم غریب نہیں ہیں, کیا ہے؟ بولو غریبی کا احساس ہے. اور وہ لوگ ایسے غریب ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں رونا آتا, پھر بھی وہ لوگ اپنے کو غریب نہیں سمجھتے. اپنے کو غریب نہیں سمجھتے. ہماری جماعت کی دعوت ایک نے اپنی کار بیچ کر کیا. کیا بیچ کر کیا؟ بولو کار بیچ کر کیا. ایک آدمی بیمار تھا, اس کی عیادت کے لیے ہم اس کے گھر گئے, اسے ملنے کے لیے اس کے گھر گئے. اسے معلوم ہوا اس کے 3 دن لگ چکے تھے. کتنے دن لگ چکے تھے؟ 3 دن. مطلب 4 مہینے کا اور 3 چلے کا ساتھی نہیں, دیکھو 3 دن لگ چکے تھے. جماعت کے ساتھی ہمیں اس کی عیادت کے لیے لے گئے. اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان سے جماعت آئی ہے. ایک بڑے شیخ صاحب سے ملنے کے لیے میں اور ہمارے ایک ساتھی گئے تھے, اور وہ گھر اس کے قریب تھا. مستقل اس کی نیت کر کے نہیں گئے تھے ہم. وہ شیخ سے ملنے کے لیے گئے, اس سے ملنے کے بعد اس کا گھر قریب تھا, تو ہمارے رہبر بولا کہ ہمارا ایک پرانا ساتھی ہے. میں نے کہا کتنا وقت لگا؟ 3 دن لگ چکے. میں دل میں اسے دیکھنے لگا ایسا, اچھا 3 دن لگا, پرانا ساتھی کیا؟ مطلب ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب وہ دھوپ وہ گرمی, اب جو ہے مارچ اپریل کا ٹائم تھا اس وقت میں, تو ہم لوگ بولے چلو بھائی ٹھیک ہے, جب تو کہہ رہا تو جائیں گے. تو ہم گئے تو وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا. تو ہم نے جا کے اس کو کہ جو عیادت کی دعا پڑھے اور بولے کہ اس طرح سے جماعت آئی ہے, کہ وہ بولا کہ میں آؤں گا آپ کی جماعت کے پاس. 3 دن کے بعد آیا. کتنے دن کے بعد آئے؟ بیمار تھا, بیماری کی حالت میں 3 دن مزدوری کیا, مزدوری کر کے پیسے جمع کیا. جب ہمارے پاس آیا تو
اور آ کر بولا کہ امیر صاحب آپ کے جماعت کی دعوت ہے. اس کا گھر ہم دیکھے تھے، اس کا گھر ہم دیکھے تھے. تو کیا بتاؤں، کیا تعبیر کروں مولانا، مجھے اندازہ نہیں ہوتا کیا تعبیر کروں. یہ چیزیں میرے بھائیوں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. نیت کرو پورے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ، جہاں مالدار لوگ بھی ہیں اور وہاں پر ایسے غریب لوگ بھی ہیں جو اپنے کو کبھی غریب نہیں سمجھا انہوں نے. خالی ایک کپڑا ایسا ڈال کے، ایک 4 لکڑی ایسا گاٹ کے ایسا رکھا گھر سے. گھر کے اندر ایک بھی برتن نہیں، گھر کے اندر ایک بھی پھٹارا نہیں، گھر کے اندر ایک بھی پھٹارا نہیں، گھر کے اندر ایک بھی برتن نہیں. خالی کپڑے لٹکے ہوئے رہتے. یہ خیمے کے ٹائپ کا اس کا گھر رہتا، خیمے کے ٹائپ کا رہتا. تو میں تو امیر صاحب تھا، وہ آ کے میرے کچھ بولا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ آدمی ایسا ہے، اب یہ دعوت بھی بول رہے ہیں. میں نے کہا کیا کرنا ہے اس کا. میں نے کہا اس کے پاس تو میں جا کے آؤں، اور یہ تو ویسے بھی بیمار تھا، ویسے بھی بیمار. تو اور میں نے کہا نہیں بھائی کہ دیکھو پکانا تو ہم پکا لیں گے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہم آپ کی ہی دعوت سمجھیں گے. تو آپ کی دعوت رہنے دو. کہ نہیں آپ کو دعوت قبول کرنی پڑے گی. میں نے کہا کیوں بھائی اتنا زبردستی کیوں؟ کہ 3 دن سے بیماری کی حالت میں مزدوری کر کے میں پیسہ جمع کر کے آیا ہوں آپ کے پاس. میرے کو رونا آ گیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ چنے کا ایک سالن بھی اور روٹی اس مزدوری سے لے کر آیا. ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں. اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا نمبر ابھی تک نصرت کا نہیں آیا، ان کے گھر سے ایک بار بھی کسی جماعت کو کھانا نہیں گیا. ایسے بھی لوگ اس مجلس میں، حالانکہ یہاں پر پرانے لوگ جمع ہیں. ہم لوگ غریب نہیں ہیں، غریب پن کا احساس ہے ہمارے. ہمیں غریب کو ہمارے دل کو ہمیں بول لیتی. غریب مال سے نہیں، پیسے سے نہیں، غریب دل سے ہوتا ہے. غریب دل سے ہوتا ہے. وہ لوگ ایسے غریب ہیں دیکھ کر آپ کو بھی رونا آ جائے گا. اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو آپ کو رونا آ جائے گا. اگر آپ کا پتھر دل ہے تو بھی پسیج جائے گا دیکھ کر. ایسے ملکوں کی حالت ہے. لوگ مزدوری کر کے بھی اور نصرت کی نیت سے وہ آتے ہیں. میرے عزیزوں کہ اس وقت میں کام کی پوری دنیا میں ضرورت ہے. ایک سے ایک لوگ ہیں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں. جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے ہمارے اندر کا ایمان کی مایا مضبوط ہوتی ہے. جب یہ چیزیں ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نا تو اندر کی ایمان کی مایا تیار ہوتی ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب تم بیرون جاؤ گے تو اندرون بنے گا. بیرون جاؤ گے کیا بنے گا؟ اندرون بنے گا. جیب پر بھروسہ کر کے نیت مت کرنا، غیب پر بھروسہ کر کے نیت کرنا. کس پر بھروسہ کر کے؟ جیب پر بھروسہ کر کے نیت کرو گے تمہاری نیت کچی ہوگی اور ناقص ہوگی. اگر تم غیب پر بھروسہ کرو گے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس طریقے سے لوگوں کو اپنے راستے میں بلا دیں. جتنے لوگ بیرون جماعت میں جا رہے ہیں وہ سب مالدار لوگ نہیں ہیں. جتنے لوگ بیرون جا رہے ہیں وہ سب مالدار لوگ نہیں ہیں. تو ہمارے کرنول میں جا کے تحقیق کریں گے پتہ نہیں اللہ کس طریقے سے ان کو بھیجے، کیسے اسباب سے اللہ نے ان کو تیار کیا ہے. اب علماء کی حالت تو آپ جانتے ہی ہو. علماء کی حالت تو آپ جانتے ہی ہو. جیسے علماء کی تقریباً 30-35 جماعتیں اب تک دوسرے سال کے لیے نکل چکی ہیں. کیا سب میں مالدار ہیں اس میں؟ ارے بولو سب میں مالدار ہیں. بنگال کی جماعت انشاءاللہ کرنول کو بھی آئے گی انشاءاللہ. میں دعوت دیا ہوں اس جماعت کو. بنگال کی 2 جماعتیں گئی تھی جی، تو اس جماعت کے
आलिमों की, उलमा की कारगुजारी है। दूसरे साल के लिए आए थे, दूसरे साल के लिए, हमारे इंडिया बंगाल की। ये एक साथी जमात में गया, अपना घर बेच के, मस्जिद के इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब दूसरे साल की जमात में गए, अपना घर बेच के। और उसी जमात के एक दूसरे आलिम साहब, उन्होंने भी मस्जिद के इमाम साहब, अपने बीवी का सुन्ना बेच कर गए। अपने बीवी का क्या बेच कर गए? सुन्ना बेच कर गए। उसी जमात के एक तीसरे इमाम साहब, आलिम साहब, उनके हिस्से की ज़मीन थी, अपने भाई को बोले, भाई मेरे हिस्से की जो ज़मीन है बाप दादा की तू ले ले, मैं दूसरे साल जा रहा हूँ और मुझे कुछ रकम दे। इस जमात से हमारा वहाँ पर मोरितानिया में मुलाकात हुई। उनके 8 महीने हो चुके थे और हमारा वक्त शुरू था। अल्लाह का करना, इम्तिहान देखो, इम्तिहान देखो। जब वो टिकट बना दिए, लेकिन और वो जो टिकट है ना, और उनका किसी वजह से ज़ाया हो गया। क्या हो गया? ज़ाया हो गया। और जो है मोरितानिया से इंडिया तक के जो टिकट था, और उस वक्त में 60 पर 8,000 का था। जो लोग घर बेच के आए, दार बेच के आए, एक आदमी का टिकट 60 पर 8,000 का, वो क्या हो गया? ज़ाया हो गया। अल्लाह का इम्तिहान ऐसा भी होता। उनका वक्त भी पूरा हो गया, मुल्क में पड़े हैं, और जो है वीज़ा की मुद्दत भी पूरी हो रही है, और जो है इधर इनके घरों पर इंतज़ाम नहीं हो रहा है। जमात रो रही है, तड़प रही है, ऐ अल्लाह, लाने वाला भी तू है, ले जाने वाला भी तू है। लाने वाला भी तू है और ले जाने वाला भी तू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल से इंतज़ाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से इंतज़ाम किया, और ऐसे इंतज़ाम किया, हैरान रह जाएंगे आप, हैरान रह जाएंगे आप। टिकट बनाने वाला दिल्ली मरकज़ को फ़ोन कर को, दिल्ली मरकज़ से नंबर ले को, मोरितानिया के ज़िम्मेदारों को फ़ोन कर को, और ज़िम्मेदारों का नंबर ले को, और फिर जमात को बात कर को बोले कि तुम्हारा टिकट जो है रिजेक्ट हो गया है, लेकिन उसके पैसे मैं ही भर लेता हूँ। पहले क्या बोला? नहीं, ख़त्म। बड़ों की